نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والغضب ثوران النفس عند إرادة الانتقام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہاں غضب کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ غضب ہیجان و دم القلب کو کہا جاتا ہے. جب کسی آدمی سے کوئی شخص انتقام کے وقت ایسے غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل کا خون جوش مارتا ہے تو اس کو غضب کہا جاتا ہے. والغضب ثوران النفس، ثوران ای ہیجان، النفس کل ما لیس له نفس سائلہ وموت ما لیس له نفس سائلہ، اور اس چیز کا مرنا جس کے لیے بہنے والا خون نہ ہو تو اسے پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں آپ نے نفس سائلہ میں نفس سے مراد دم لیا ہے، یہاں بھی دم ہے. اور الف لام یہ عوض مضاف الیہ کا ہے. اے دم القلب، الف لام سے قلب مراد ہے، نفس القلب. تو مطلب یہ ہے. اور غضب جوش مارنے کو کہتے ہیں، دل کے خون کے جوش مارنے کو کہتے ہیں. کس وقت؟ عند ارادت الانتقام، انتقام کے ارادہ کے وقت. اب اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کا غضب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے لیے قلب بھی ثابت کرنا پڑے گا، دم بھی ثابت کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اثر قبول کرنا بھی یہ ماننا پڑے گا. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے لیے اس لیے ثابت نہیں کہ یہ تو مخلوق کا خاصہ ہے. تو اب اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہر وہ صفت جو اللہ مخلوق کی صفت ہو، ہر مخلوق کی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کی طرف منسوب ہو جائے تو اس سے اس صفت کا ثمرہ، انجام اور آخری نتیجہ مراد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یترک مثلا ما بعوضہ. تو یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نہیں شرماتا، یہ مانا ہے نہیں. حیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے اپنے کی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں کرتے. اس بات سے کیا مطلب؟ حیا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیا کی وجہ سے آدمی وہ کام چھوڑتا ہے. تو یہاں بھی چھوڑنا مراد ہے. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ جیسے نہیں چھوڑتے. ان اس بات کو کہ بیان کرے. مسئلہ ایک خاص قرات میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء بھی آتا ہے. اب اس کا معنی اگر آپ یہ کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو ڈرتے ہیں اپنے بندوں میں سے علماء سے، تو یہ معنی صحیح نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو سے جابر
آدمی سے بھی نہیں ڈرتا. تو کیا مانا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ساتھی کہتے ہو میرے استاد آ گئے. اب استاد ایسے ہیں کہ وہ بیچارے ریڑی میں آ رہے ہیں, کسی نے اٹھا کر لایا ہے, اتنا معذور ہے, لیکن اس کو اس استاد سے ڈر لگتا ہے کہ استاد اس کو مار رہا ہے. نہیں, کیا مطلب اس کی عزت اور تعظیم و تکریم کرتا ہے. تو یہاں بھی نتیجہ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی صورت میں, اس شاذ قرات کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ اپنے بندوں میں سے علماء کی عزت فرماتے ہیں. بہرحال یہاں بھی ایسا ہی ہے. فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُرِيدَ بِهِ الْمُنْتَهَى وَالْغَايَةُ عَلَى مَا مَرَّ. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف اسناد کی جائے, مراد اس کے ساتھ اس سے المنتہا نتیجہ ہوگا اور غایا ہوگا, بنا اس بات پر جو گزر چکا ہے آپ کو تحقیق الرحمہ میں. تو یہاں منتہا کیا ہے؟ انتقام ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی غضب میں آ گئے, اس کے لیے کیا مطلب؟ اللہ پاک نے اس سے بدلہ لیا, اللہ پاک نے اس کو سزا دی. وعلیہم فی محل الرفع, علیہم جیسا کہ انعمت علیہم کے وہاں جو ہم تھا وہ محل نصب میں تھا, یہاں غیر المغضوب علیہم یہاں کس چیز میں ہے؟ محل نصب میں نہیں, یہاں محل رفع میں ہے. لأنه نائب مناب الفاعل ہے, اس لیے کہ بے شک یہ نائب فاعل ہے, یہ قائم ہے فاعل کی جگہ پہ, یعنی معلوم یسمى فاعلہ ہے اور نائب فاعل ہے. فاعل کی جگہ اس نے لی ہے, بخلاف الاول, اول کے خلاف. انعمت علیہم میں وہاں کیا تھا؟ منصوب تھا, مفعول کی جگہ تھا. ولا مزیدۃ لتاکید ما فی غیر من معنی النفی. یہاں ایک بات سمجھے, لا جس اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا عطف تب صحیح ہوتا ہے کہ معطوف علیہ میں بھی نفی کا معنی ہو. لا جس اسم پر داخل ہوتا ہے ہاں تو اس کا عطف تب صحیح ہوتا ہے کہ معطوف علیہ میں نفی کا معنی ہو. ایک یہاں غیر ہے, غیر میں اس بات کا معنی ہے, تغایر کے اس بات کا کہ منعم علیہم سے مغضوب علیہم مغایر ہیں. تو یہاں لا نفیے یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات بھی سمجھے کہ لا جو ہے یہ جب آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آیا کرتا ہے, لیکن تاکید کے لیے کیسا؟ مثال کے طور پہ میں نے کہا جاءنی زید و عمر, میرے پاس زید اور عمر آ گئے. اب یہاں تین احتمال ہیں. علی سبیل اجتماع دونوں اکٹھے آئے, علی سبیل التعاقب آگے پیچھے آئے, علی سبیل التباعد ایک آیا پھر بہت کافی مدت کے بعد دوسرا آیا, لیکن میرے پاس دونوں آئے ہیں.
اور اگر میں کہوں ما جاءنی زید و عمر، ما جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر نہیں آئے. اب یہاں تو مطلق آیا ہے، نفی آ گئی، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل یہ ہے کہ وہ میرے پاس اجتماع کی شکل میں نہیں آئے. لیکن علی سبیل تعاقب یا تباعد اس کی نفی بھی نہیں، لہذا وہم ہوتا ہے شاید علی سبیل اجتماع تو آئے ہوں، لیکن یہاں علی سبیل تعاقب و تباعد نہیں آئے ہوں. اس ایہام کو، وہم کو ختم کرنے کے لیے لا مزیدہ تاکید کے طور پر لانا پڑے گا. ما جاءنی زید ولا امر، یہاں لا داخل ہوا امر پر، اور یہ معطوف ہے ایسے معطوف علی اسم پر جو اس میں معنی نفی پایا جاتا ہے. ما جاءنی، میرے پاس زید نہیں آیا، ولا امر، اور امر بھی نہیں آیا. تو یہ اس لیے لگایا تاکہ ہر قسم کا آنا ختم ہو جائے، ہر قسم کی مجیت کی نفی ہو جائے، کہ نہ میرے پاس اجتماع اکٹھے ہونے کی صورت میں آئے ہیں دونوں، نہ تعاقب کی صورت میں آئے ہیں، اور نہ تباعد کی صورت میں آئے ہیں. اسی طرح یہاں بھی غیر جو ہے، یاد رکھے، ہے تو صفت ہے، لیکن نفع کے معنی کے لیے آیا ہے تو صفت لیکن مجازن نفی کے معنی میں لیا گیا ہے. اب جب غیر نفی کے معنی میں لیا گیا تو ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ تغیر کے اس بات کے لیے آتا ہے، تو اس کا جواب بھی سنیں کہ غیر کے دو معنی آتے ہیں. تغیر کے اس بات کے لیے بھی غیر آتا ہے اور نفی کا معنی بھی دیتا ہے. بہرحال غیر اصل میں جو ہے تغیر کے اس بات کے لیے ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفی کے لیے بھی آ سکتا ہے. بلکہ اگر آپ نفی کے لیے بھی نہ کہیں اور تغیر اس بات کے لیے کہیں تو اس میں بھی التزامی طور پر معنی نفی کا پایا جاتا ہے. کہ دیکھیں وہ جو منعم علیہم ہے اس کے مغائر ہیں مغضوب علیہم، تو مغائر ہیں کیا مطلب؟ یہ منعم علیہم نہیں ہے، تو نفی پائی گئی کہ نہیں. لہذا وہ فرماتے کہ ولا مزیدتن، اور یہ اور لا زائد ہے لیکن فضول بھی نہیں، لتاکید ما فی غیر، جیسا کہ ما جاءنی میں جو نفی آئی تھی اس کی تاکید کے لیے زید کے بعد ولا امر لا لایا تھا. یہاں بھی غیر میں جو معنی نفی ہے اس کی تاکید کے لیے لائی ہے کہ دیکھیں مغضوب علیہم بھی نہیں ہوں گے اور ضالین بھی نہیں ہوں گے، دونوں نہیں ہوں گے، دو نہ علی سبیل اجتماع ہوں گے، نہ تعاقب ہوں گے، اور نہ علی تباعد ہوں گے. فقالوا قال للمغضوب علیہم ولا الضالین. مولانا صاحب غیر بمعنی اللہ لیا آپ نے اور حرف کے معنی میں لیا، یہ مناسب نہیں ہے، حرف کے معنی میں بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ پہلے قاعدہ سنیں. قاعدہ یہ کہ مضاف الیہ
مضاف پر مقدم نہیں ہوتا. مضاف الیہ، اور جب مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا تو مضاف الیہ کا معمول بطریق اولا مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا. اس بات کو نہیں سمجھے؟ دیکھیں، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ اس کا معمول ہے. جیسے کہ میں کہ آنا، آنا مبتدا، مثلو ضاربن زیدن، مثلو مضاف ہے، ضاربن مضاف الیہ ہے، اور زیدن یہ معمول ہے ضاربن کا. اب یہ ضاربن مثلو پر مقدم نہیں کر سکتے. انا ضاربن مثلو یہ نہیں کہہ سکتے، ضاربن مقدم نہیں کر سکتے. جب ضاربن مقدم نہیں کر سکتے تو ضاربن کے بعد کیا ہے؟ زیدن ہے، معمول ہے، تو وہ بطریق اولا مثل پر مقدم نہیں کر سکتے. تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے آنا زیدن مثل ضاربن. زیدن کیوں معمول ہونے کی وجہ سے مقدم نہیں کر سکتے؟ اور معمول تو چھوڑ دیں، جو عامل ہے ضاربن زیدن کے لیے وہ بھی اپنے مضاف کے پر مقدم نہیں کر سکتے. اب میں بتا رہا ہوں، لیکن آنا زیدن غیر ضاربن کہہ سکتے ہیں. آنا زیدن غیر ضاربن کہہ سکتے ہیں. اگر مثل ہو تو نہیں کہہ سکتے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو غیر تو مضاف ہے، ضاربن مضاف الیہ ہے، اور زیدن اس کا معمول ہے. اب میں نے مقدم کر کے دکھایا. یہ کیوں جائز ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی کہے آنا زیدن لا ضاربن، آنا زیدن لا ضاربن. یہاں زیدن لا ضاربن پر کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ لا حرف ہے، وہ نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یار نہ مضاف ہو سکتا ہے نہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لا پر ضاربن کا معمول اس لیے مقدم کیا. اور غیر بھی بمعنی لا ہے، اور جب غیر لا حرف کے معنی میں لایا گیا تو اس کی اضافت کل معدوم ہو گئی، اور اضافت نہ ہونے کی کے برابر ہو گئی. اس وجہ سے زیدن کو غیر پر بھی مقدم کر سکتے ہیں. اس بات کو سمجھ گئے؟ اب کتاب کو دیکھیں. ولذالک جازا، اور اس وجہ سے کہ غیر میں معنی نفی ہے اور لا کے معنی میں ہے، اور لا چونکہ حرف ہے، اس وجہ سے جائز انا زیدن غیر ضاربن کما جازا انا زیدن لا ضاربن. انا زیدن لا ضاربن، لا ضاربن. وان امتنع، اگرچہ منع ہے، انا زیدن مثل ضاربن. ابھی تشریح کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، پہلے تو سمجھ گئے انشاءاللہ. وقرئ غیر الضالین، اور غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین ایسا بھی پڑھا گیا ہے. وقرئ یہاں غیر آپ کے ساتھ لکھا ہوگا، میرے خیال میں اگر ایسا لکھا ہوتا وقرئ غیر الضالین تو اچھا ہوتا. بنا پر حکایت اسے نائب فائل کر دیا. اب اگر یہ کہیں وقرئ غیر الضالین تو مسئلہ خراب ہو گیا، یعنی غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، تو آپ کو یہ وہم ہوگا کہ وہاں غیر الضالین یہ
رفع کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے جو کیا ہے وقرئ غیر الضالین، یہ اس کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے کہا ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں اگر وقرئ غیر الضالین کہتے تو اچھا ہوتا بنا بر حکایت. بالفاظ دیگر اعراب حکائی. وقرئ غیر الضالین، اور یہ بھی پڑھا گیا ہے. اگر یہ ایسا ہو کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ لا مزید ہے، نہیں، کوئی بات نہیں، اس کی کوئی توجیہ نہ کریں، کیونکہ غیر وہاں بھی ہے، مغایرت کی اس بات کے لیے، یہاں بھی مغایرت کی اس بات کے لیے لے لیں، کوئی بات نہیں. بھئی غضب کا معنی تو کر لیا، ضلال کا کیا معنی ہے؟ والضلال العدول عن الطریق السوی، سیدھے راستے سے عدول اور انحراف کو کہتے ہیں. یہ کبھی کبھار سیدھے راستے سے عدول قصدن ہوتا ہے، کبھی خطأ ہوتا ہے، عمدن او خطأ. وَلَهُ عَرَضٌ عَرِيضٌ، اور اس کے لیے وسیع میدان ہے. وَلَهُ مَا بَيْنَ أَدْنَاهُ وَأَقْصَاهُ كَثِيرٌ، اور اس کے لیے والتفاوت له ما بین والتفاوت ما بین ادناه واقصاه كثير، اور اس کے ادنا اور آخری درجے میں بڑا فرق ہے. ادنا درجہ گمراہی کا، اولا کو چھوڑنا ہے، اور اقصی درجہ کفر تک پہنچنا ہے، کفر کرنا ہے. تو یہ گمراہیاں ہوتی ہیں، گمراہیوں کی بہت قسمیں ہیں، لیکن اس میں ادنا اور اقصی دونوں بتا دیے. تو ان سے مراد کیا ہے؟ کون لوگ مراد ہیں؟ وکیل المغضوب علیہم الیہود، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ لقولی تعالی فیہم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس ارشاد کی وجہ سے جو ان کے بارے میں وارد ہوئی ہے، ارشاد وارد ہوا ہے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ جن پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لعنت فرمائی ہے، لعنت کی ہے، اور ان پر غضب کی ہے. والظالم النصارى، کیوں؟ لقوله تعالی قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، قد ضلوا من قبل. آپ نے مودودی صاحب کے بارے سنا ہوگا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مودودی ضال ہے اور مضل ہے. ضال گمراہ ہے، مضل دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. یہاں قد ضلوا، تحقیق نصارہ ضلوا من قبل، اس سے پہلے گمراہ تھے، وہ اضلوا کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیے. تو ضلوا سے خود گمراہ ہونا ہے، اضلوا دوسروں کو گمراہ کرنا ہے. وقد روی مرفوعا، اور یہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم سے یہود اور ظالم سے نصارہ مراد دیا ہے. وَيَتَّجِهُ، اور یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے، ان یقال کہ کہا جائے المغضوب علیہم العصاہ، مغضوب علیہم کی تعویل یہ کی جائے کہ یہ کون ہے؟ نافرمان ہیں. والضالین الجاہلون باللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو سے جاہل. بھئی میں بات کو نہیں سمجھا، تو وہ اب آپ کو سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ منعم علیہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتوں سے
منور فرمایا. نمبر 1، اللہ تعالی کی ذات کی معرفت ان کو نصیب کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو خیر اعمال کے کرنے کی طاقت دی ہے. 2 صفات سے موصوف فرمائے ہیں. اب ان کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان میں معرفت الہی مفقود ہوگی، تو یہ اسی قوت عاقلہ خراب ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اس کے اعمال میں فطور ہوگا، تو اس کا قوت عاملہ خراب ہوگا. تو جب عقل میں فطور آئے گا، معرفت حق سے جاہل ہوگا، اور جب قوت عاملہ میں فطور ہوگا تو خیر اعمال سے محروم ہوگا. لہذا ایک کو ایک نام دیا گیا اور دوسرے کو دوسرا نام دیا گیا. اب جو لوگ عمل کے لحاظ سے کمزور ہیں، عمل کے لحاظ سے ان کے لیے مغضوب علیہم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جن کا علم کے لحاظ سے فطور ہے، جاہل ہیں، ان کو زوال سے موصوب کیا گیا. وَيَتَّجِهُ، اور توجیہ یہ کی جا سکتی ہے، یہ بہترین توجیہ یہ ہے ان یقال، کہ کہا جائے، یعنی حدیث میں جو آیا ہے، حدیث میں صرف تمثیل بیان کی ہے، تمثیل، اور ویسے حقیقت یہ ہے تاکہ عام ہو جائے، تاکہ یہاں اب کوئی یہودی نہ ہو، نصارہ نہ ہو، لیکن اس کا قوت عاقلہ یا عاملہ خراب ہو، تو اس پر بھی صادق ہو جائے. المغضوب علیہم العصاة والضالین الجاہلون باللہ لأن المنعم علیہم، کیونکہ بے شک وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے، وہ آدمی جس پر انعام کیا گیا ہے وہ ہے وفقہ، جس کو توفیق دی گئی ہو، للجمع بین معرفت الحق لذاتہ والخیر للعمل به، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کی ذات کی معرفت اور خیر پر عمل کرنے، جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کی معرفت دی گئی ہو اور خیر دی گئی ہو، تاکہ اس پر عمل کر سکے. ان دونوں کی اکٹھے توفیق دی گئی ہو. فکان المقابل له من اختل احدى قوتیہ، تو اس کا مقابل وہ ہوگا جو خراب ہو ان کے 2 قوتوں میں سے ایک قوت عاقلہ اور قوت عاملہ، ان میں سے کوئی ایک ہو. والمخل بالعمل فاسق، اور عمل میں خرابی والا وہ فاسق ہوگا، مغضوب علیہ، اور وہ غضب کیا گیا ہوگا، اس پر غضب کیا گیا ہوگا، لقوله تعالی فی القاتل عمدا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قول کو دیکھیں، جو قاتل کی بابت انہوں نے کہا ہے جسے قتل کیا، وغضب اللہ علیہ، وہ تو ہے تو مسلمان، لیکن عمل میں خرابی کی وجہ سے اس پر وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غضب فرمایا. والمخل بالعلم جاہل، اور وہ آدمی جو علم کے ساتھ وہ خراب ہو تو جاہل ضال، وہ جاہل بھی ہے
گمراہ بھی ہے. لقوله تعالی ما فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد ضلال کے ما سوا اور کیا ہے. وقرئ ولا الضالین، اور یہ ولا الضالین کے بعد جو الف ہے ہم مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، ولا الضالین، اس کو ولا الضالین ضالین بھی کہا گیا ہے بالحمزہ، یعنی ایک قرات یہ ہے. لیکن علی لغت من، یہ ان اہل عرب کی لغت پر ہے جد فی الحرب من التقاء الساکنین، جو مبالغہ کرتے ہیں بھاگنے میں التقاء ساکنین سے. اب دیکھیں الف یہ ساکن ہے اور ضالین لام مشدد ہے، اور مشدد میں دراصل وہ چونکہ دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے، تو اس سے وہ دور بھاگتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں الف سے حمزہ بناتے ہیں. آمین اسم الفعل الذی هو استجب، یہ اسم فعل ہے اور استجب کے معنی پر ہے. مولانا استجب کے معنی کیا ہے؟ قبول فرماؤ، قبول کرو. اب قبول کرو یہ تو فعل ہے، اور فعل میں احد الازمنۃ الثلاثہ ہوتا ہے. تو جب استجب فعل ہے، اس میں ازمنۃ الثلاثہ میں سے کوئی ایک زمانہ ہے، تو آمین کو آپ اس میں فعل کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بھی فعل کہیں، کیونکہ اس کے معنی میں کیا ہے؟ ایک زمانہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ اس میں فعل ہے. فعل وہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی، اس کے معنی میں، یعنی اس لفظ کے معنی میں زمانہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وہ خود زمانے کا معنی دیتا ہے. جیسا کہ استجب فعل ہے کیونکہ خود زمانے کا معنی دیتا ہے. ضرب فعل ہے، خود زمانے کا معنی دیتا ہے. یفعل فعل ہے، خود زمانے کا معنی دیتا ہے. اور آمین خود زمانے کا معنی نہیں دیتا، وہ ایک لفظ کا معنی دیتے، وہ لفظ زمانے کا معنی دیتا ہے. میری بات نہیں سمجھے؟ آمین ڈائریکٹ زمانے کا معنی نہیں دیتا، بلکہ بالواسطہ دے رہا ہے. درمیان میں ایک فعل آتا ہے، اس واسطے سے وہ دے رہا ہے. لہذا آمین فعل کے واسطے سے زمانے کا معنی دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ خود فعل نہیں ہے. ہاں اس کو ہم کیا کہیں گے اب؟ اسم الفعل. اور وہ معنی کیا ہے؟ استجب، قبول فرمائیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معناه، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کی بابت پوچھا. فقال افعل فعل الاستجابہ، یا اللہ قبولیت کا کام فرمائیں. اب سوال یہ ہے کہ آمین پر میں ٹھہرتا نہیں، اس پر اعراب پڑھتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بنی علی الفتح، یہ مبنی علی الفتح ہوگا، آمین ہوگا. مولانا اس پر اعتراض ہوتا ہے. کیا اعتراض ہے؟ یہاں اعتراض یہ ہے کہ یہ مبنی ہے، اور جب مبنی ہوتا ہے، مبنی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جماعت مبنی امام معرب دے، جماعت پزاوی امام تر ٹکارے خوڑینا. مسجد اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور امام بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک مقتدی اس کا مخالف ہو جائے تو بس اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں بھی مبنی ہے، تو مبنی جب ہوتا ہے تو اس میں قرار ہوتا ہے، کوئی عامل اس کو متحرک نہیں کر سکتا. جب اس کو متحرک نہیں کر سکتا تو اس کے مناسب سکون ہے. لہذا آمین ایسا کہنا چاہیے، آمینہ نہیں کہنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین آتا ہے. آسان بات ہے اجتماع ساکنین میں اول
اس میں سے مدہ ہے اس کو نکال لیں, آمین ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان, آمنا یؤمن ایمانا, آمنا یؤمن ایمانا, یہ باب افعال میں آمین یا آمین آتا ہے. تو آمین جب آئے گا اور یہاں بھی آمین کہیں تو امر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ التباس ہوتا ہے. اور یہ امر کا صیغہ نہیں ہے, یہ فعیل کا وزن ہے. بہرحال پھر حرکت دیا اور فتحہ کا دیا کیونکہ یہ خف الحرکات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر زیر دے دیں تو یا ہے, یا کے بعد زیر دینا یا پیش دینا مزید شکل پیدا کرتا ہے. وجاء مد الفہ وکسرھا, یہاں توجہ طلب بات ہے. ایک دن ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ آمین بھی پڑھ سکتے ہیں اور آمین بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں بہت تشویش میں آ گیا کہ میں نے کہا کہ آمین اور آمین بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے تتبع اور تلاش شروع کی. جب یہاں میں نے النظر الحاوی اور التقریر الحاوی وغیرہ کتابیں دیکھی تو مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا جو خیال تھا وہ صحیح ہو گیا. میرا خیال یہ تھا کہ امین بھی پڑھ سکتے ہیں اور آمین بھی پڑھ سکتے ہیں, اور میں جب پڑھاتا تھا یہ جگہ تو یہی مانا کرتا تھا وجاء مد الفہ و قصرھا, اور آمین کے الف کا مد بھی آیا ہے, یعنی آمین بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو قصر کے ساتھ امین بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی میں یہ مطلب کرتا تھا کہ الف کو کڑی زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑی زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ لار زبر سرے ہوں ویلش ہو پراتا سبلاستی زبر سرے ہوں ویلش. جب النظر الحاوی میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا کہ یہ فعیل بلا شد بلا تشدید اور فاعیل بلا تشدید پڑھ سکتے ہیں. تو مجھے تسلی آ گئی. کیوں کہ بلا تشدید انہوں نے جو قید لگائی تھی اس میں مجھے ایک فائدہ مزید ہوا. وہ یہ ہوا کہ اگر آپ مد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر فا آ, یہ اگر مد کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور کہیں آمین تو یہ کس قانون کے تحت جائز ہے؟ مد تو تب آ سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو, حمزہ ہو یا سکون ہو اور یا شد ہو. یہاں نہ شد ہے نہ مد ہے اور نہ حمزہ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ جل شان کا نام ہے کہ ہم تعظیمی مد کر لیں. تو اس وجہ سے یہ فاعل تو نہیں ہو سکتا. جب شد نہ ہو تو فاعل نہیں ہو سکتا, پھر کیا ہوگا؟ فاعل. اور اس پر دال یہ ہے کہ باقاعدہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ فعیل کے وزن پر ہے دونوں صورتوں میں, لیکن ایک صورت میں الف اشباع کے لیے لیں گے تو فاعل بن جائے گا, اصل میں صیغہ پھر بھی فعیل کا ہے. تو جب فعیل کا وزن ہے تو کیسا پڑھیں گے؟ امین. اور اشباع کریں آمین. جیسا کہ مراح میں آپ نے پڑھا ہوگا ہویت السمانہ فشیبننی, ہویت السمانہ
فشيبنني وقد كنت قدما هويت السمان. مانا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں لیکن چلو پختوں کی وجہ تو وہی هويت السمان ما سربو خذ سرا احمد اڈیر خوان را گئی اور یہ بوڑھا کڑو عہدہ اڑا دے رہا تھے ماتا سروے خزے خوان را گئی. یہاں سامان میں کیا ہے؟ الف اشباع کا ہے، الف اشباع کا ہے. یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی الف اشباع کا آ رہا ہے. وجاء مد الف ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین بھی پڑھ سکتے ہیں، وقصرها یہ مطلب ہے امین بھی پڑھ سکتے ہیں. دلیل قال ويرحم الله عبدا قال آمینا، ويرحم الله عبدا قال آمینا. لیلا اور مجنون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. مجنون بیچارہ گلیوں میں پھرتا اور روتا رہتا تھا. والدین کو بھی اس پر دکھ ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ کعبۃ اللہ لے جائیں، وہاں دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت ختم کرے. اب کیا ہوا؟ والد لے گیا. والد نے کہا بیٹے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحنی من حبها، اللہم ارحنی من حبها. لو اس نے پڑھا اللہم من علی بلیلہ وقربها. یا اللہ، انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے راحت دے اس کی محبت سے. تو وہ کہنے لگا یا اللہ مجھ پر لیلا اور اس کی قرب کی کا احسان فرما. تو والد نے کیا کہا؟ اس کو مارنا چاہا اور مارنے لگا. تو وہ کہنے لگا اللہم لا تسلبنی، اللہم لا تسلبنی حبها وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا. یا اللہ مجھ سے اس کی محبت کو سلب نہ فرما اور اس بندہ پر رحم فرما جو آمین کہے. جی وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا. اب یہاں دو اشباع ہیں، آ جو آپ نے کہا یہ فا، فعیل کو آپ نے فاعیل، اور نون کے اوپر کے بعد جو الف ہے، جیسا کہ سمانہ میں ہم نے مراٹھی کا شعر وہ اشباع کے لیے پیش کیا تھا. یہاں بھی یعنی آمینہ میں دو اشباع ہیں. وقال آخر امینا امینا فزاد اللہ ما بیننا بعدا. دیکھیں وہاں الف پر مد کیا ہے اور یہاں مد نہیں کیا ہے، کڑی زبر بھی نہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ پڑی زبر ہے. امینا فعیل کے وزن پہ، وزاد اللہ ما بیننا بعدا یہ فتح تھا. اسے کسی شاعر نے کہا کہ ایک اونٹ دے دو، تو وہ نہیں سن رہا تھا اس بات. ایک آدمی نے وہ موبائل پر کسی سے کہا کہ بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا ہے، کچھ مزدوری ہوتی ہے بہت اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ قرضہ کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ اس نے کہا قرضے کی. بھائی آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا چلو میں چھت پر چڑھتا ہوں. اس نے قسم کھایا کہ آپ پہاڑ پر بھی چڑھ جائیں تو بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا پھر کہا کہ بھائی اچھا آپ کا کیا حال ہے؟ ہاں جی بہت اچھا حال ہے. اس نے کہا کہ کچھ کہہ رہا تھا. جی کہو پیسوں کی ضرورت، آواز نہیں آ رہی.
تو وہ بھی ایسا ہی تھا, آواز بیچارے کو نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا اونٹ نہیں دے سکتا. تو نے کہا ہاں کہ وہ تو اونٹ کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا. فزاد اللہ ما بیننا بعدا, تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے درمیان بعد مزید زیادہ کرے. تو یہاں امین ہے, امینہ. ولیس من القرآن وفاقہ, اور یہ بالاتفاق قرآن کا جز نہیں ہے, قرآن میں سے نہیں ہے. لیکن یسن ختم القرآن بھی, یسن ختم القرآن بھی, لیکن سنت ہے قرآن کا, استغفر اللہ, یسن ختم السورت بھی, سنت ہے سورت کا ختم کرنا اس کے ساتھ. لیکن یاد رکھیں فوراً ایسا نہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, بدا سے ہوئے ولا الضالین آمین, بلکہ درمیان میں فصل کریں گے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کے بعد آمین. لقول علیہ السلام علمنی جبرائیل آمین, یہاں جبرائیل کا جبریل, ہاں جبریل. کیوں حمزہ نہیں ہے؟ جہاں حمزہ ہو وہاں جبرائیل پڑھو گے, جہاں حمزہ نہ ہو وہاں جبریل پڑھو گے. آپ کو احادیث میں بار بار آئے گا, کہیں جبریل آئے گا, کہیں جبرائیل آئے گا. وہاں جبرائیل نہیں پڑھو گے, وہاں جبرائیل پڑھو گے جہاں حمزہ آئے. علمنی جبریل آمین عند فراغی من قراءۃ الفاتحہ, مجھے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین سکھایا سورۃ الفاتحہ کے میرے فارغ ہونے کے وقت. وقال انہ کالختم علی الکتاب, یہ کتاب پر مہر کی طرح ہے. وفی معناہ قول علی رضی اللہ عنہ, اور اسی حدیث سابق کے معنی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے, آمین خاتم رب العالمین, رب العالمین کا مہر ہے, ختم بھی دعاء عبدہ, اس کے ساتھ مہر لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا پر. یقولہ الامام, سو کو بھی وایو کنا وایو بھائی, امام آمین پڑھے گا یا نہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی بابت تو یہ بات سنی ہے کہ ان کے نزدیک امام پر آمین نہیں ہے, لیکن یہاں انہوں نے نہیں چھیڑی. البتہ شافعیہ اور حنفیہ دونوں کا مذہب چھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام آمین پڑھے گا اور جہری نماز میں پڑھے گا, اور اونچی آواز سے پڑھے گا. امام پڑھے گا بھی اور اونچی آواز سے پڑھے گا, یعنی جہرن پڑھے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ امام نہیں پڑھے گا, لیکن مشہور روایت ان سے جو ہے اور ان کی کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ امام بھی پڑھے گا, لیکن خفیہ اور سری طور پہ پڑھے گا. اور ان کے پاس دلیل بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس عبداللہ ابن مغفل اور انس رضی اللہ عنہما کی, اور مقتدی بھی اس کے ساتھ آمین کہے گا. اس قول کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام جب ولضالین کہے تو تم آمین کہو. اب سوال یہ ہے کہ آمین جہرن پڑھا جائے کہ سرن پڑھا جائے. تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان میں جو اختلاف تھا
وہ جواز اور عدم جواز کا نہیں ہوتا تھا. ان کے جتنے احکام میں اختلاف آیا ہے وہ اولویت اور غیر اولویت کا آیا ہے. ہمارے شیخ امام اہل سنہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ اولویت اور غیر اولویت کا ہوا کرتا ہے. تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اختلاف تھا کہ آمین بالجہر پڑھا جائے گا یا بالسر. تو معلوم ہوا کہ جائز تو جہرن بھی ہے اور سرن بھی ہے، لیکن اولا کون سا ہے؟ شافعیہ کہتے ہیں کہ جہرن اور حنفیہ کہتے ہیں کہ سرن. شافعیہ کہتے ہیں کہ جہرن ہی پڑھو گے. کیوں؟ یعنی یہ سنت ہے اصل میں، اولا یہی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولضالین پڑھا تو آمین اونچی آواز سے پڑھا ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. تو آمین جب کہے تو تم آمین کہو. تو آمین جہر کے ساتھ پڑھے گا تب ہم اس کو سن کر آمین پڑھیں گے. یہ دو دلائل ہیں ان کی. اور ہمارے دلائل ایک عبداللہ ابن مغفل اور دوسرا انس رضی اللہ عنہما کا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن اس میں انہوں نے آمین سرن نقل کیا ہے. اسی طرح عمر اور علی رضی اللہ عنہما بھی آمین سرن کہا کرتے تھے. بلکہ چار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرن منقول ہیں: بسم اللہ، آمین، ربنا لک الحمد اور التحیات. التحیات کے ضمن میں یہاں ایک مسئلہ بھی سنیں جو اکثر لوگ اس میں خطا کرتے ہیں. کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. یہاں غلطی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ آپ والطیبات السلام علیکہ کہتے ہیں تو السلام علیکہ والا حمزہ کون سا ہے؟ وصلی ہے کہ نہیں؟ آپ جس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں تو وہاں حمزہ کو ختم کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں بھی درجہ کلام میں آ گیا تو التحیات السلام علیکہ کیوں نہیں کہتے؟ کیا آپ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ کی بجائے آپ کہتے ہیں والطیبات السلام علیکہ. یہاں والطیبات پر وقف کیا کریں. والطیبات، التحیات سے کیا مراد ہے؟ تحیتا و سلاما. سلام کس چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ قول کے ساتھ، لہذا یہ قولی ہے. والصلوات بدنی عبادت ہے، اور والطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم مالی ہے. لہذا طیبات پر وقف کریں. پھر السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں بھی وقف کریں، کیونکہ وہاں پھر السلام علینا آ رہا ہے. تو یہ دو جگہ وقف لوگ نہیں کرتے اور اسی طرح پڑھتے ہیں اور خلاف اصل کرتے ہیں. یہ صرفی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے کس چیز کی؟ کہ ہاں جی، تو اتحیات کی بات بھی آ گئی کہ یہ بھی خفیہ پڑتی ہے. بہرحال اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس دلیل ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے یہ بھی منقول ہے رفع بہا صوتہ، اسی طرح خفض بہا صوتہ بھی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے یا دو. اگر ایک روایت ہے تو ہم ترجیح دیتے ہیں قرآن کے ساتھ،
اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دو روایتیں ہیں تو وہ بھی ہم اس میں تطبیق لاتے ہیں. جب ایک روایت ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھیں قرآن پاک سے ہم ایک کو ترجیح دے رہے ہیں. وہ کس طرح؟ آپ اس کو دعا مانتے ہیں، وہ بعد میں کہتے ہیں. پہلے اگر دو روایتیں ہوں تو آپ کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے تھے، مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن بھی پڑھا اور سرن بھی پڑھا، دونوں انہوں نے نقل کیا. تو جب سرن بھی پڑھا اور جہرن بھی پڑھا، معلوم ہوا کہ کبھی کبھار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو دن کو بھی کبھی کبھار ایک آیت جہرن پڑھتے تھے. اگرچہ ہم اگر جہرن پڑھے تو ہمارے لیے مکروہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکروہ عمل بعض اوقات واجب کے درجے میں ہوتا تھا کہ آپ کریں گے تاکہ امت کو عمل اشکارا ہو جائے کہ یہ بھی جائز ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی ثواب اس پر ملتا تھا جیسا کہ واجب پر ثواب ملتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آیت کو جہرن پڑھتے تھے. یہاں بھی ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن ایک دفعہ پڑھا ہے تعلیماً اور باقی خفض بها صوتہ. لیکن اگر آپ کہتے کہ نہیں ایک ہی روایت ہے اور اب جب ایک روایت تو ہم ایک کو لیں گے، یا رفع بها صوتہ کو لیں گے یا خفض بها صوتہ کو لیں گے. ہمارا اصول یہ ہے کہ جب دو احادیث میں تعارض آ جائے اور اس کے درمیان تطبیق نہیں آ سکتا، یا ایک حدیث ہو دو قسم کے الفاظ سے آ جائے، ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے تو ترجیح دینے کے لیے قرآن ہے. اگر قرآن نہ ہو تو پھر قیاس. ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ کہ یہ دعا ہے کہ نہیں. دعا ہے، استجب کا معنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف نے لکھا ہے وقال عطاء انه دعاء انه دعاء. امام عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ دعا ہے تو دعا ہے. جب دعا ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، جس کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور غیر مقلدین کی تفاسیر میں بھی منقول ہے. وہ یہ ہے قد اجیبت دعوتکما، تحقیق میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بیٹھے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے اس پر آمین کہا. دونوں کو اللہ پاک نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا اصل میں تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا نہیں تھی، وہ تو آمین تھی اور پھر بھی ان کو دعا شمار کیا گیا، لہذا آمین دعا ہے. اب جب دعا ہے جیسا کہ استجب سے بھی معلوم ہوتا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ کیا تھا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کے راستے پر چل. اب ان کا راستہ کیا ہے؟ اِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی. نداءً جہریہ نہیں تھا، خفیہ تھا. لہذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی امر ہے. آمین جب دعا ہے تو وہ بھی آہستہ پڑھیں گے. اور اگر کہتے کہ نہیں کچھ اور مزید تو غالباً علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین یا دعا ہے یا ذکر ہے، اور دعا اور ذکر دونوں کا حکم قرآن میں آیا ہے کہ چپکے سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا واذکر ربک فی نفسک.
تو ذکر ہے دل میں آہستہ اور دعا ہے آہستہ. تو یہ دعا ہے اور دعا آہستہ انبیاء کی سنت بھی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے. اس وجہ سے ہم ان آیتوں کی وجہ سے اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کیا ہے وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اذا امن الامام فامنوا, اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفصیلی بحث اگر آپ دیکھتے ہیں تو میری کتاب دقائق السنن میں دیکھ لیں, وہ تو نیٹ پہ موجود ہے. اذا جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد حکم آتا ہے اذا فعلت فا, تو یہ 3 معنوں کے لیے آتا ہے. اذا اردت, اذا شرعت, اذا فرغت. اور پھر اس کے بعد جو حکم ہوتا ہے اذا اردت کے ساتھ حکم بعد میں ہوتا ہے اور ارادہ پہلے ہوتا ہے. اور شرعت, یہاں فعل اور وہ حکم وہ دونوں برابر ہوں گے, ایک ہی وقت میں شروع ہوں گے. اور تیسرے نمبر پر اذا فرغت, یہ پہلے ہوگا, یہ پہلے ہوگا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا. لیکن ارتا میں یہ فعل بعد فعل سے وہ حکم پہلے ہوگا, اور شراطہ میں دونوں برابر ہوں گے, اور فرغتا میں وہ فعل کیا ہوگا بعد میں ہوگا. اب دیکھیں اذا اردت اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا, اب یہاں فاغسلوا امر پہلے ہے کیونکہ یہاں اردتا ہے. اذا اردتم القیامہ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے کیا کرو گے, وضو بناؤ گے, نماز نہیں پڑھو گے. اور دوسرے اذا قرأت فترسل, اذا شرعت, تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ ہوگا. تو جب تم قرآن شروع کرے تو ساتھ ساتھ کیا ہوگا, تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ہو. اور تیسرا اذا حللتم فاصطادوا, اذا فرغتم من الاحرام, تو اس کے بعد فاصطادوا, تم شکار کرتے ہو. تو یہاں اذا امن الامام, اذا اراد الامام التأمین, اذا امن الامام فامنوا, جب امام ارادہ کرے کس چیز کا, آمین کہنے کا, پھر آپ ایمان کیا کرو, آمین کہو. تو یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ اذا اردت کے معنی میں بھی آتا ہے, اذا شرعت کے معنی میں بھی آتا ہے, اذا فرغت کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں اذا اردت کے معنی میں ہے, اور جب اذا اردت کے معنی میں ہے تو وہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس نے ارادہ کیا ہے. ایک دوسری روایت میں یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. تو دراصل یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرے آمین کہنے کا, جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں پھر آپ آمین کہیں, کیونکہ اس وقت وہ آمین کا ارادہ کرے گا. بہرحال یہ اذا اردت کے معنی میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین. بعض روایت میں آتا ہے فإن الامام یقولہ آمین, یقولہ فإن الامام یقولہ, امام بھی اس کو پڑھتا ہے آمین کہتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا, اس لیے کہا کہ خفیہ کے طریقے اور سرن وہ پڑھتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کون بھی پڑھتا ہے, امام بھی پڑھتا ہے. فإن الامام یقولہ, اس سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ امام جہرن نہیں پڑھتا.
یقولہ الامام ویجہر بہ فی الجہریۃ، امام اس کو پڑھے گا اور اس کے ساتھ جہر کرے گا جہریہ میں، لما روی اس وجہ سے کہ روایت کی گئی ہے عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ، جب وہ پڑھتے تھے والضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پڑھا تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی کی اپنی آواز. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ لا یقولہ، اس کو نہیں پڑھے گا. والمشہور عنہ، لیکن اور اس سے مشہور قول یہ ہے انہ یخفی ہے کہ پڑھے گا لیکن چپکے سے، آمین پڑھے گا چپکے سے، کہ وہ پڑھے گا اس کو. کما رواہ عبداللہ بن مغفل وانس رضی اللہ عنہما. والمأموم یؤمن معه، مقتدی بھی اس کے ساتھ آمین کہے گا لقول علیہ الصلوۃ والسلام اذا قال الامام والضالین، جب امام کہے والضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقول آمین، فرشتے بھی کہتے ہیں آمین. فمن وافقت آمینہ، پس وہ آدمی جو کہ موافق ہوا اس کی آمین تأمین الملائکہ، فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخش دیے جائیں گے اس کے لیے وہ گناہ جو کہ گزرے ہیں ان کے گناہوں میں سے. اب دیکھیں موافقت دو قسم کا ہوتا ہے. کبھی کبھار موافقہ فی الوقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں وہ آمین کہتے ہیں اسی وقت آپ کا آمین بھی ہو جائے. تو شاید وہ جو نماز میں آپ کے ساتھ یہاں آئے ہیں حاضر ہیں وہ بھی امام کے آمین کے ساتھ آمین کہیں تو موافقت فی الوقت ہو گیا. اور یا موافقہ فی الکیفیہ، وہ یہ ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے اے فی الخلوص، ان کے خلوص کے ساتھ اگر آپ کی آمین بھی خلوص کے ساتھ نکلی تو گناہ. اور میں ایک اور توجیہ بھی کرتا ہوں، اگر ان کے چونکہ ان کی آواز ہم نہیں سنتے، ان کے چپ کر آمین کہنے کے ساتھ آپ کا آمین بھی موافق ہوا، یعنی آپ نے بھی چپ کر کہا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تعویل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی الا اخبرک، کہ میں تمہیں خبر نہ دوں بصورت، ایک ایسی صورت کے ساتھ لم تنزل فی التوراۃ، کہ وہ نازل نہیں کی گئی تورات میں، والانجیل والقرآن مثلہا، کہ نازل نہیں کی گئی تورات میں اور نہ انجیل اور نہ قرآن میں اس کی مثل. قلت تو میں نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فاتحۃ الکتاب انہا سبع المثانی، یہ 7 مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو کہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں، یا وہ 7 آیتیں ہیں جو کہ 2 دفعہ نازل کی گئی ہیں. والقرآن السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم. وہ بڑا قرآن الذي اوتیتہ، وہ جو مجھے دی گئی ہے. یہ بڑا قرآن کیسا ہے؟ دیکھیں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 70,000 علوم ہیں، اور اس کو کچھ نہ کچھ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لہذا انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور ذات بہجہ کے نام سے، اور 1000 جلد پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 5 جلد اور ولدالین تک پورے 25 جلد انہوں نے کی ہے. اور تورات کی سب سے بڑی تفسیر اور اس پر پھر شرح بھی لکھی گئی ہے، اس کا مجموعہ زیادہ سے زیادہ 23 جلد ہیں. معلوم ہوا کہ ہمارا صرف سورۃ الفاتحہ اتنا جامع ہے کہ وہ پورے تورات سے بھی بڑا ہے، اور اس میں تمام قرآن پاک بلکہ آسمانی علوم موجود ہیں. قرآن پاک کے علوم کا خلاصہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ 6 مضامین ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے احوال، نہ ماننے والوں کے احوال. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے توحید، مالک یوم الدین سے قیامت، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے احکام، اور الذین انعمت علیہم سے 2 ماننے والوں کے احوال بھی ان پر دے کے نعمتیں کی گئی ہیں. اور ساتھ ساتھ اس میں رسالت بھی ہے. کس طرح؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کس کو کہتے ہیں؟ جن پر وحی نازل کی جاتی ہے. صدیقین کون ہیں؟ جو سر منہ بھی
وحی سے انحراف نہیں کرتے. شہداء کن کو کہتے ہیں؟ جو کہ وحی کے مطابق اپنے سر کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. صالحین وہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کے وحی کے مطابق اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. تو وہ منعم علیہم ہے. تو ان میں رسالت کی بات بھی آ گئی اور ان لوگوں کے احوال جو ماننے والے ہیں، ماننے والوں کے احوال، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے احوال. شاہ ولی اللہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفوز الکبیر میں 5 مضامین بتائے ہیں کہ ان کا خلاصہ 5 مضامین ہے. نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المجادلہ والمخاصمہ، اور 3 تذکیرات ہیں، تذکیرات ثلاثہ: التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ، اور التذکیر بالموت و بما بعد الموت. یہ بھی سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، لہذا قرآن عظیم ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اذ اتاہ ملک، کہ اچانک ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا. فقال ابشر بنورین. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ جبریل علیہ السلام بھی تشریف فرماتے. اتنے میں آسمان کی طرف سے بہت بڑی آواز ہم نے سنائی دی گئی. تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایک دروازہ کھولا گیا ہے آسمان میں، جو ابھی تک اسے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، اور اسے ایک فرشتہ پھر نازل ہوا. فقال ابشر بنورین، 2 نور کے ساتھ آپ بشارت قبول کیجئے. اوتیتاہما، جو کہ آپ کو دی گئی ہیں، لم یؤتہما نبی قبل کا، کسی نبی کو بھی یہ 2 آپ سے پہلے نہیں دی گئی. فاتحۃ الکتاب و خاتمہ سورۃ بلکہ بنورین فاتحۃ الکتاب و خواتیم میں سورۃ البقرہ. ایک الحمدللہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. لن تقرأ حرفا منها، آپ ایک حرف بھی ان میں سے نہیں پڑھیں گے الا اعطیتہ، مگر آپ کو دی جائے گی. یہ جو سوال بھی آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ دیں گے. وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القوم یبعث اللہ علیہم العذاب، بے شک ایک قوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتے ہیں. حتما مقضیہ، لازمان فیصلہ کیا گیا. فیقرأ صبیٌ، تو ایک لڑکا پڑھتا ہے من صبیانہم، ان کے بچوں میں سے، فی الکتاب قرآن میں، الحمدللہ رب العالمین. فیسمعہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ اس کو سنتا ہے. فیرفع عنہم بذلک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کی وجہ سے ان سے اٹھاتے ہیں العذاب، عذاب 40 سنۃ، 40 سال. اب یہاں 2 باتیں سنیں. نمبر 1، حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لائیں، اور ان احادیث میں آخری حدیث جو ہے وہ موضوع ہے. تو موضوع کیوں لایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیروں میں اکثر احادیث ضعیف ہیں. البتہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی ہے کہ وہ صحیح روایت لائیں. باقی میں تقریباً موضوع احادیث بھی کافی ملتے ہیں. تو محدثین دراصل سند کی تتبع اور تلاش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن مفسرین کرام جو ہے وہ اس میں تغافل سے کام لیتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ان کا کام سند سے بحث کرنا نہیں ہوتا. ان کو جب کوئی حدیث کے نام سے کوئی اس آیت کے مطابق چیز ملتی ہے فوراً اٹھا کر یہاں رکھتے ہیں. اس وجہ سے ان میں غلطی زیادہ ہوتی ہے، اور محدثین کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ سند کو خوب ٹٹولتے ہیں. ایک محدث کے بارے آتا ہے کہ ہم کسی کو جب استاد بناتے تھے، ان سے احادیث لیتے تھے، تو ہم ان کے علاقے میں جا کر ان کی بابت پوچھتے تھے. اتنا زیادہ پوچھتے تھے، کبھی کبھار کوئی کہتا تھا کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی رشتے کا ارادہ تو نہیں، خورلور خونور کا وے چتے دو نتا پوس کا وے. تو میں کہتا تھا کہ
رشتے سے بھی بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ جل کے دین کا اعتماد ان پر کر رہا ہوں تو تاکید کیوں نہ کروں. تو وہ احتیاط بہت زیادہ کرتے تھے. بہرحال اس وجہ سے موضوعات کو انہوں نے ٹٹولا ہے اور علیحدہ کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ موضوعات جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں جو دین کے لیے نقصان دہ ہو، اور اگر دین کے لیے مفید ہو تو من کا دبالے یا متعمدن میں داخل نہیں ہوتا. اور یہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ موضوع روایت گن لی کہ لوگ اشعار اور حنفی کی طرف متوجہ ہوئے تھے. ہم نے کہا قرآن سے یہ لوگ دور ہو رہے ہیں، چلو ہم اس کے لیے یہ صورتوں کی فضیلتیں نکل کرتے ہیں. تو حضرت عبیر رضی اللہ عنہ سے جو ہر صورت کی فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ موضوع ہے. یہ حدیث بھی موضوع ہے جو کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے فضیلت آخر میں ذکر کی ہے. کیوں؟ اس لیے آخر میں فضیلت ذکر کی ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کشاف سے باتیں نقل کریں، اور کشاف والوں نے فضیلت بعد میں لکھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فضیلت صفت کے درجے میں ہے، موصوف پہلے آیا کرتا ہے، صفت بعد میں آیا کرتا ہے. اس وجہ سے میں نے صورت پہلے موصوف کے درجے میں لایا ہے، اس کے بعد اس کی صفت یعنی فضیلت ذکر کی ہے. لیکن بعض دوسرے مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ترغیب دینی چاہیے تاکہ اس آدمی کی اس صورت کے ساتھ کچھ محبت پیدا ہو جائے، تو اس وجہ سے پہلے ترغیباً فضیلت ذکر کرتے ہیں. واللہ اعلم وعلمہ اتم و اکمل. اور آج الحمدللہ آج کون سی تاریخ ہے؟ 14 اکتوبر 1442 ہجری کو آج ہم نے سورۃ الفاتحہ ختم کیا. اور سفر کا کون سی تاریخ ہے وہ بھی معلوم ہے، 26 غالباً ہے.